الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین۔ محترم سامعین، سامعات، خواتین و حضرات، دروس حدیث کے سلسلہ میں آج میں ایک اور حدیث جس کا تعلق میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہے، جس کو حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں۔ وہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات کو بیان کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا، انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وَإِنَّ آدم کہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، میں اس وقت خاتم النبیین لکھا گیا تھا۔ کب؟ جبکہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی اپنے خمیر والا دور طے کر رہے تھے، اور پھر آپ نے اسی حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں ان امری، اپنے اس پہلے معاملے کے متعلق۔ میں کون ہوں؟ فرمایا کہ دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ، اقوا قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب اس حدیث کا جو ایک میں ٹکڑا عرض کیا ہے، اس میں ذرا توجہ فرمائیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی عظمت و شان کا تذکرہ کیا۔ میرے بھائیو، میری بہنوں، اب ذرا توجہ فرمائیے کہ ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو پیدا ہونے کے بعد ہمارا ذکر چلتا ہے، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات برکات وہ ہے جن کا ذکر آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے بھی تھا، اور جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کا ذکر اس وقت بھی ہوا، اور آج بھی آپ کا ذکر ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ آپ کا ذکر ہوتا رہے گا۔ لوگ آپ کے ذکر کو مٹانے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر، نبی پاک کا میلاد پاک، آپ کی ولادت باسعادت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے اس حدیث میں آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آنے کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ میں اس وقت بھی خاتم النبیین یعنی آخری نبی لکھا گیا تھا۔ میرے بھائیو، میری بہنوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خاتم النبیین ہونے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اعلان فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا اگر کوئی آدمی انکار کرے تو میرے بھائیو، وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اسلام کے دائرے سے نکل کر کسی اور دائرے میں داخل ہوگا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیے کہ اس وقت بھی آپ کو اللہ رب العزت نے یہ تاج اور تمغہ پہنا دیا تھا، جبکہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا ابھی خمیر بھی تیار نہیں ہوا تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ بشریت اور آدمیت اور انسانیت کا افتتاح حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوا ہے، لیکن آپ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ اللہ رب العزت نے اس وصف سے آپ کو نوازا، اور پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں کون ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں بشارت، میں جناب عالی دعوت ہوں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور بشارت ہوں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا، سرکار کی آمد کا تذکرہ کیا تھا، جبکہ خانہ کعبے کی تعمیر کو مکمل کر دیا تھا تو اس وقت عرض کیا تھا، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ ان میں ایک ایسا رسول بھیج کہ جو انہی میں سے ہو، اور پھر ان پر تیری آیات بھی پڑھے اور لوگوں کا تزکیہ بھی کرے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے سلسلہ میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، تو نبی پاک نے اس حدیث میں فرمایا میں وہی دعا ہوں، اور پھر حضرت عیسیٰ روح اللہ وکلمۃ اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان فرمایا تھا، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، فرمایا میرے بعد ایک ایسا رسول آنے والا ہے کہ جس رسول کی بشارت میں دے رہا ہوں، اور ان کی عظمت اور ان کی رفت کے کیا کہنے۔ تو میرے بھائیو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیے کہ اپنے میلاد کو اپنی زبان حق ترجمان سے خود بیان کیا ہے، لہذا اگر کوئی آدمی ان دنوں میں نبی پاک کی میلاد کے سلسلہ میں
کچھ نہ کچھ اقدام کرتا ہے تو اللہ رب العزت کو وہ آدمی پسند ہے. سرکار کے میلاد کو بیان کرنا یہ اللہ کی بھی سنت، ملائکہ کی بھی سنت اور انبیاء کی بھی سنت، خود نبی پاک کی بھی سنت، صحابہ کبار کی بھی سنت. اللہ رب العزت ان تمام سنتوں کو اپنانے کی توفیق اور ہمت عطا کرے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.